بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے ہیں تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دے دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہی ہے کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ایک ہی برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا، نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب پڑھتے نہیں ہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات کو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہے، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے۔ خاص جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا پیدا ہونے کا امکان ہے، بلکہ برہنہ ہو کر بھی نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں بازو ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے، دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس پر گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ محترم ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنا حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت اور توار توار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑے، اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کرے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر اب بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، چاہے وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بال ترشوائے اور ناخن کترے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔
بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچانے جانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہی پسند ہے کہ تم انہی کے لیے آراستہ پہ راستہ رہو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کرنا جنت کے لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا ایک بستر میں سونا افضل ہے، بلا کسی عذر کے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا۔ گویا انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر میری بیوی کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے، تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 3 سے 4 ماہ کے بعد ضرور چھٹی دی جائے گی تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹس پر بتائیں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز لے کر آؤں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔